صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں اس کو جو عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا بہت سہل اور آسان راستہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت پر جو عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور اس زمانے میں جو شخص ایک سنت پر عمل کرے گا عام دنوں میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اور 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب. اور رمضان مبارک میں تو پھر کیا کہنے. اور ایک بات سن لیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، ذکر کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے تو پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پورا سال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزرے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں اس کا اہتمام کریں. اور آسان ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ. تو دوستی بننے کا نہایت سہل آسان راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. گناہ سے بھی بچو اور نیکیاں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت ابدی و عزت سرمدی انسان کے لیے اللہ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے. اس دولت اور خلد کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابعت پر موقوف ہے کہ رحمت للعالمین کی فرمانبرداری کا طوق گلے میں ڈالے، سنت سے واقفیت تعامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل کرو کہ جیسا عمل کرنے کا حق ہے. پھر دیکھو گے کہ وہ عقد محبت جس کا وعدہ کیا گیا ہے سند اتباع رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی نافذ ہو کر رہے گا. خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہو جانے کا کس قدر ثواب ہے، لیکن جس وقت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خرابیاں پھیل جائیں اور سنتوں کی جگہ بدعت اور غیر مسلموں کی راہ روش جنم لے کر گھر اور گھر کے باہر، جسم اور جسم کے اوپر ہر طرز زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگیں اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور چلانے والوں کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور دل خراش سے مہمانی کی جا رہی ہو، احسانوں سے مہمانی کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جو باہمت اور وہ با ایمان سر بکف ہو کر اس میدان کارزار میں سنتوں میں عمل کر کے ان کو زندہ کرنے میں سر کی بازی لگائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ مفہوم ہے جاری کیا تو اس عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا اور جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت کے جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلنے کی توفیق بخشے. آپ تو سنت سمجھ کے عمل کریں، انعام تو اللہ تعالیٰ خوش شانو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے اٹھتے ہی ان سنتوں میں عمل کرنا شروع کر دیجیے اور اسے شب روز صبح شام کا معمول بنا لیجیے. نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں ہیں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. اس طرح سے یہ لے کے نا ایسے 3 مرتبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور دعا پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا سنت ہے. وضو جب کریں گے تو دوبارہ سنت کی جائے گی، پھر مسواک کی جائے گی. پھر انسان جب نیند سے جاگتا ہے تو کپڑے پہننے ہوتے ہیں. کپڑے پہنتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چاہے پاجامہ شلوار جو بھی پہنیں تو سیدھی طرف سے پاؤں میں پہلے ڈالیں، پھر بائیں طرف یعنی الٹی طرف ڈالیں. کرتا یا قمیض تو پہلے سب کیا ہے، پہلے سیدھے ہاتھ میں سیدھی آستین میں دائیں ہاتھ میں پہنیے، پھر بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں آستین پہنیے. اسی طرح جو بھی اوپر جو ہے شیروانی وغیرہ کوئی شخص پہنتا ہے تو پھر بھی اسی طریقے اختیار کریں.
اتارتے وقت طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے ہاتھ سے اتاریں، الٹے پیر سے اتاریں، اور بس یہی طریقہ ہے سنت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، باقی کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک میں اپنا بنا لے، اپنی اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ دوستوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے میں نے اپنے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی نصیحت کی، دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا فرما دیں کوئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنی محبت میں ہمیں بے چین کر دے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہو گے تو ہر عمل میں دیکھو گے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی جزا اللہ تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحلہ۔ یا اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان فرمایا، ہم اس نعمت پہ آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک میں داخل فرما لیا۔ اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا خود بخار نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی یاد میں ہمیں بے چین کر دیجیے۔ یا اللہ اپنی یاد میں ہمیں بے چینی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی یاد میں ہمیں بے چین رکھ دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اب تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے، اعلانیہ، چھپ کے، ظاہر میں، اے اللہ جان بوجھ کے، اے اللہ انجانے میں، اے اللہ چاہے وہ نمازوں کے میں کوتاہیاں ہوں یا اور دیگر جو آپ کے احکامات اس میں، اے اللہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ جانے دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ پھر ہم گناہوں کو پوٹلا آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، یا اللہ آپ جلدی سے معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، آمین۔